قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ نبی کے نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسأل المدرس کلا من الطلاب ھذا السؤال ماذا یرید ھؤلاء الطلاب ویجیب الطالب ویقول ھؤلاء یریدون ان مختارا من الجمل الآتیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سبق نمبر 18 کی ایکسرسائزز ہم کر رہے ہیں اور مشق نمبر 154 کی عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے کہ یسأل المدرس، استاد سوال کرے گا، کلن من الطلاب، طلباء میں سے، تمام سے، سب سے، ھذا السؤال، یہ سوال کیا سوال کرے گا کہ ماذا یرید ھؤلاء الطلاب، ماذا یرید ھؤلاء الطلاب، یہ طلباء کیا چاہتے ہیں، ویجیب الطالب، اجابہ یجیبو جواب دینا، اور طالب علم جواب دے گا، ویقول، اور کہے گا، ھؤلاء یریدون، جملہ اس میں ہمیں جواب دے گا کہ ھؤلاء یریدون ان کے بعد پھر وہ مصدر مؤول لے کر آئے گا، اور مصدر مؤول کہاں سے لائے گا؟ مختارا من الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں میں سے اختیار کرتے ہوئے۔ سوال میں نے آپ سب سے کرنا ہے، اور سوال میرا ہوگا کہ ماذا یرید ھؤلاء الطلاب، یہ طلباء کیا چاہتے ہیں، اور آپ نے جواب دینا ہے کہ ھؤلاء یریدون، طلاب کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، بس ھؤلاء یریدون، یہ چاہتے ہیں ان، اور ان کے بعد جملے، ان جملوں میں سے آپ نے ایک جملہ اختیار کرنا ہے، اور ہم اختیار اس طور پہ کریں گے کہ ترتیب کو سامنے رکھیں گے، ترتیب وار آپ ایک جملہ پکڑیں گے، اور جملے بورڈ پر آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، تو جملوں کو ایک ایک کر کے ہم ان کے ساتھ مصدر مؤول بنا کر تو جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بورڈ پر کچھ جملے لکھے ہیں، ان جملوں میں سے آپ نے ایک ایک جملے کو پڑھنا ہے، لیکن ان کا اثر ڈالنے کے بعد۔ ان آپ کا مصدریہ اور وہ مضارع کو خفیف یا منصوب کر دے گا، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو گرامر میں کہا جاتا ہے کہ ان جو ہے یہ حرف مصدر و نصب، یعنی یہ نصب یا مصدر والا حرف ہے۔ تو سوال کیا تھا جی؟ ماذا یرید ھؤلاء الطلاب، ٹھیک ہے، یہ طلباء کیا چاہتے ہیں۔ جی پہلا سوال آپ سے کہ جی یہ طلباء کیا چاہتے ہیں، آپ کا جواب کیا ہوگا؟ ھؤلاء یریدون ان یذھبوا، یہ یذھبون کس میں چینج ہو جائے گا؟ نون ڈراپ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، نون ڈراپ ہو جائے گا اور اس کی جگہ پر الف آ جائے گا۔ ان یذھبوا، جانا، یہ طلباء جانا چاہتے ہیں، کہاں؟ الی الملعب، کھیل کے میدان میں۔ تو ھؤلاء یریدون ان یذھبوا الی الملعب۔ جی میں صاحب سے سوال، ماذا یرید ھؤلاء الطلاب، ھؤلاء یریدون ان یسکنوا، نون ڈراپ ہو گیا، الف لگ گیا، ان یسکنوا، رہنا، یہ چاہتے ہیں رہنا، کہاں رہنا چاہتے ہیں؟
فی مہاجع الجامعاتی، یونیورسٹی کے ہاسٹل میں. جی شاہ صاحب آپ سے سوال، ماذا یرید ہؤلاء الطلاب؟ جی ہؤلاء یریدون ان یجلسوا بیٹھنا چاہتے ہیں. کہاں؟ فی الصف الاولی، پہلی صف میں، پہلی قطار میں، پہلی رو میں. جی شبیر صاحب، ماذا یرید ہؤلاء الطلاب؟ ہؤلاء یریدون ان یرجعوا، لوٹنا چاہتے ہیں، الل مہاجعی، ہاسٹلز کی طرف، بعد الحصۃ الثانیتی، دوسرے پیریڈ کے بعد. ٹھیک، دوسرے پیریڈ کے بعد ہاسٹلز کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں. جی گلزار صاحب، ماذا یرید ہؤلاء الطلاب؟ جی ہؤلاء یریدون ان یفتحوا النوافذ، کھڑکیاں کھولنا چاہتے ہیں. جی ماذا یرید ہؤلاء الطلاب؟ ہؤلاء یریدون ان یاخذوا، لینا چاہتے ہیں کیا؟ ھذہ المجلۃ الی بیوتہم، یہ رسالہ اپنے گھروں کو، یعنی یہ لے کر جانا چاہتے ہیں یہ رسالہ اپنے گھروں کو. جی امیس، ماذا یرید ہؤلاء الطلاب؟ ان یغسلوا وجوہہم، اپنے چہرے، اپنے منہ دھونا چاہتے ہیں. ماذا یرید ہؤلاء الطلاب؟ ہؤلاء یریدون ان یضربونی، ٹھیک ہے، ان یضربونی، یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں. ماذا یرید ہؤلاء الطلاب؟ ہؤلاء یریدون ان یقرؤوا، پڑھنا چاہتے ہیں کیا؟ القرآن، قرآن، یہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں. ماذا یرید ہؤلاء الطلاب؟ ہؤلاء یریدون ان یدخلوا المکتبۃ، یہ لائبریری میں داخل ہونا چاہتے ہیں. ماذا یرید ہؤلاء الطلاب؟ ہؤلاء یریدون ان یقولوا لک شیئا، یہ آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، یہ آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں. ماذا یرید ہؤلاء الطلاب؟ ان کس نے لگانا ہے؟ ہؤلاء یریدون ان یسألوک، ان یسألوک، پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے، سوالن، ایک سوال. اور باقی دو جملے جو ہیں وہ زبانی کر لیتے ہیں. جی اگلا سوال آپ سے، ماذا یرید ہؤلاء الطلاب؟ یا شاہد، ہؤلاء یریدون ان یاکلوا، یہ کھانا چاہتے ہیں. جی شبیر صاحب، ماذا یرید ہؤلاء الطلاب؟ ہؤلاء یریدون ان یشربوا القہوۃ، یہ قہوہ پینا چاہتے ہیں. ماذا یرید ہؤلاء الطلاب؟ جی گلزار صاحب، طلبہ کیا چاہتے ہیں؟ ہؤلاء یریدون ان یزوروا المدیر، یہ مدیر سے ملنا چاہتے ہیں. لے جی ایکسرسائز نمبر 155، تعمل ما یلی، اس میں صرف غور کرنا ہے. اس میں پہلا جز جو ہے ہوا یذہبو، ہوا یذہبو جملہ اسمیہ ہے، ہوا مبتدا، یذہبو فعل با فاعل، جملہ فعلیہ خبر.
جملہ جب بھی خبر بنے گا تو اس جملے میں ایک ضمیر ہونی چاہیے جو مبتدا کی طرف لوٹے. تو یذهب کے اندر ہوا کی ضمیر ہے جو ہوا کی طرف لوٹ رہی ہے, تو کنیکٹ جو ہے وہ بالکل صحیح ہو گیا. ہوا یذهب وہ جا رہا ہے یا وہ جاتا ہے. ہوا یرید ان یذهب وہ جانا چاہتا ہے. ہوا یرید ہی وانٹس ان یذهب ٹو گو. مصدر آ گیا نا, مصدر انفینیٹیو ٹو کے ساتھ آپ استعمال کرتے ہیں. ٹو گو جانا, ٹو کم آنا, ٹو ڈرنک پینا, ٹو ایٹ کھانا. تو ہوا یرید ان یذهب وہ جانا چاہتا ہے. ہیا تذهب ہیا تريد ان تذهب ہیا تريد ان تذهب. انت تذهب انت تريد ان تذهب. انا اذهب انا اريد ان اذهب. نحن نذهب نحن نريد ان نذهب. ہم جانا چاہتے ہیں, میں جانا چاہتا ہوں, تو جانا چاہتا ہے, وہ جانا چاہتی ہے, وہ جانا چاہتا ہے. وہ جانا چاہتا ہے ہوا یرید ان یذهب, وہ جانا چاہتی ہے ہیا تريد ان تذهب. تو جانا چاہتا ہے, تو جانا چاہتا ہے انت تريد ان تذهب. میں جانا چاہتا ہوں انا اريد ان اذهب. ہم جانا چاہتے ہیں نحن نريد ان نذهب. ہم یذهبون ہم یریدون ان یذهبوا وہ جانا چاہتے ہیں. انتم تذهبون انتم تريدون ان تذهبوا. انتی تذهبین انتی تریدین ان تذهبی. ہن یذهبن ہن یریدن ان یذهبن. انتن تذهبن انت تریدن ان تذهبن. یعنی مضارع خفیف کی پوری گردان آپ کے سامنے آ گئی. ذرا غور کریں. یذهب تذهب تذهب اذهب نذهب پہلے والے حصے میں بالکل ہمارے پیٹرن پہ لکھے ہوئے سیکھے. مثنیٰ نہیں ہے کیونکہ مثنیٰ ابھی تک ٹچ نہیں ہوا اس بک میں, مثنیٰ ابھی تک نہیں آیا. تو یذهب تذهب 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 ہم کر لیتے ہیں. یذهب تذهب تذهبی. ٹھیک ہے, آنی اونا اور اینا والے سیکھے, اور جمع مؤنث کے دو سیکھے یذهبنا تذهبنا, وہ ان چینج رہتے ہیں چاہے خفیف ہوں چاہے اخف ہوں. بعد جز ہے اس ایکسرسائز کا ضع پٹ الفعل. فعل آپ نے رکھنا ہے کہاں؟ فی الاماکن الخالیتی, خالی جگہوں میں. کون سا فعل رکھنا ہے؟ یذهب. یذهب فعل کو رکھنا ہے آپ نے خالی جگہوں میں مسندن اسناد کرتے ہوئے اس کا الی الضمائر المناسبتی, مناسب ضمائر کی طرف. یعنی یذهب کی جو ضمیر جو اس کے اندر ضمیر ہے اس کا مناسب آپ نے اسناد کرنا ہے. یرید الطلاب ان جی ان یذهبوا. یذهبوا اس کے اندر واو ضمیر یا ہم کی ضمیر جو ہے وہ الطلاب کی طرف جانی چاہیے. ٹھیک ہے نا. یرید الطلاب ان یذهبوا الی المتحف غدا. طلبا کل میوزیم جانا چاہتے ہیں. یا اسامہ, اے اسامہ, اتريد ان تذهب الى مکتب البرید. کیا تو پوسٹ آفس جانا چاہتا ہے؟ کیوں؟ لتأخذ البرقیۃ, ٹیلی گرام لینے کے لیے. اب یہ تأخذا بھی لام تعلیل کی وجہ سے ہے, اس لام تعلیل کی حرکت کو ٹھیک کر لیں, یہ زبر ڈلیہ سے زیر کر لیں. لتأخذ البرقیۃ. تیسرا جملہ ہے انا اريد ان اذهب الى بلدی. میں اپنے ملک جانا چاہتا ہوں فی عطلۃ الصیف, گرمیوں کی چھٹیوں میں. یرید امی, میرے چچا چاہتے ہیں ان یذهب جانا الى جدہ, جدہ. کیوں؟ لیشتری سیارتن, ایک گاڑی خریدنے کے لیے. اینا تردنا, اینا تردنا تم کہاں چاہتی ہو؟ ان
تذهبنا ان تذهبنا تم کہاں جانا چاہتی ہو، بعد درس یا اخواتو سبق کے بعد ہے بہنوں. نحن نريد ان نذهب ہم جانا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں الی پاکستان فی الاسبوع المقبل آئندہ ہفتے. اخواتی یریدنا میری بہنیں چاہتی ہیں یذهبنا جانا الی المکتباتی لائبریری حاضر المساء اس شام دس ایوننگ. امی تريد ان تذهب میری ماں جانا چاہتی ہے الی الصیدلیتی میڈیکل سٹور فارمیسی. کیوں؟ لتشتری دواءً ایک دوائی خریدنے کے لیے. متا تریدینا تو کہاں چاہتی ہے، تو کب چاہتی ہے، ان تذهبی جانا. متا تریدینا ان تذهبی تو کب جانا چاہتی ہے، الی المستشفى ہاسپٹل لعیادت الخالتی خالہ کی عیادت کے لیے. یا ام کلثوم اے ام کلثوم. لام جر ہے، لعیادت الخالتی. 10واں جملہ یا اخوانو اے بھائیو، اتریدون کیا تم چاہتے ہو، ان تذهبوا جانا الی حدیقۃ الحیوانات اليوم آج چڑیا گھر. اے بھائیو کیا تم آج چڑیا گھر جانا چاہتے ہو؟ لیں جی اگلی ایکسرسائز 156 نمبر. اکمل تو مکمل کر کلن تمام کو من الجمل الآتی آنے والے جملوں میں سے بوضع فعل مضارع مناسب مناسب فعل مضارع رکھتے ہوئے. ٹھیک ہے جی. پہلا جملہ خرجت طلاب من الفصول طلبہ کلاس روم سے باہر نکلے. لی جی کیا لگے گا ادھر فعل مناسب؟ لام تعلیل لگا دیا انہوں نے. لی یعرفو عرف یعرفو جاننا. ٹھیک ہے تو لی یعرفو جاننے کے لیے. کیا جاننے کے لیے؟ سبب الضوضاء شور کا سبب. شور کی وجہ. جی بس من ای اذاعۃ کون سے ریڈیو اسٹیشن سے، تریدونا تم چاہتے ہو، تم سب چاہتے ہو، ان سمع یسمعو ان تسمعو ماشاءاللہ ان تسمعو ملا کر پڑھیں گے پھر ان تسمعوا الاخبار یا اخوانو اے بھائیو. تو تسمعو جمع کا صیغہ ہے، تسمعونا سے نون ڈراپ ہو گیا تسمعو. جی شاہد صاحب یا زینبو اے زینب یمکنکی کیا تمہارے لیے ممکن ہے، ان تکتبی لکھنا، حاضل عنوانا یہ عنوان ایڈریس ٹائٹل باللغت الفرنسیت فرانسیسی زبان میں. ٹھیک ہے جی. خرجت الطالبات الجدد نئی طالبات باہر نکلیں. کیوں نکلیں شبیر صاحب؟ لی خرجت الطالبات الجدد نئی لڑکیاں نئی طالبات نکلی ہیں نا. تو جمع غائب کی ضمیر آپ لگائیں گے ان کے لیے یذهبنا. ٹھیک ہے نا. لی یذهبنا الی المدیرۃ. یذهبنا جو ہے ون چینج رہے گا، جمع مؤنث کا صیغہ ہے. جی گلزار صاحب جاء هؤلاء طلاب الی الجامعۃ الاسلامیۃ من بلاد مختلفۃ. یہ طلباء مختلف ممالک سے جامعہ اسلامیہ میں آئے. کیوں آئے؟ لیدرسوا پڑھنے کے لیے. کیا؟ اللغۃ العربیۃ عربی زبان، والقرآن قرآن، والحدیث حدیث، والفقہ فقہ، والتوحید اور توحید. جی اتردنا ان خالی جگہ القہوۃ یا بناتو
اے لڑکیوں، اتردنا ان شربا یشربو سے تشربنا، کیا تم پینا چاہتی ہو؟ کیا؟ القہوہ، قہوہ۔ جی امیس، یا ایھا الاخوانو، اے بھائیو، لا تخرجو، مت باہر نکلو، من الفصلی، کلاس سے، قبل ان، سمح یسمح، اجازت دینا، ان تسمع المدرس، ایک منٹ ذرا ان کو کرنے، ان تسمع المدرس، کہ مدرسہ، مدرس، قبل ان تسمع المدرس، قبل اس کے کہ مدرس اجازت دے، ٹھیک ہے۔ اخرجو، باہر نکلو، بعد ان، بعد ان، اخرجو، باہر نکلو، بعد ان، بعد ان یدخل، اس کے داخل ہونے کے، اس کے باہر نکلنے، اخرجو بعد ان یخرج، اس کے باہر نکلنے کے بعد باہر نکلو، ٹھیک ہے۔ وادخلوا الفصل، اور کلاس میں داخل ہو، قبل ان یدخل، اس کے داخل ہونے سے پہلے۔ اصول تو یہ ہے، استاد کے کلاس روم میں آنے سے پہلے اسٹوڈنٹس ہونے چاہیے، اور استاد کے جانے کے بعد باہر نکلنے چاہیے، ٹھیک ہے، بالکل اصول یہ ہے۔ لیکن استاد پہلے موجود ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس بعد میں آتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس جو ہے وہ لیکچر سے پہلے نکل جاتے ہیں کہ جی ہمیں ضروری کام ہے۔ 8واں جملہ ہے جی، انتی خرجتی من الفصلی، تو باہر نکلی کلاس سے، لی، جی شاہ صاحب، لی خالی جگہ، الماء، پانی پینے کے لیے، انتی خرجتی، لی تشربی، لی تشربی الماء، پانی پینے کے لیے، الیس کذالک، کیا ایسا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے۔ تمرین 157، تعمل ما یلی، مضارع کے تغیرات ہم نے پڑھے تھے کہ فعل مضارع جو ہے وہ اپنی نارمل شکل سے ہٹ کر بھی مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے، مضارع خفیف ہوتا ہے یا مضارع اخف ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے ابتدائی کورس میں اس طرح پڑھا تھا، اور مضارع کو جو نارمل مضارع تھا ہم نے اسے نارمل مضارع ہی کہا تھا۔ گرامر کی کتابوں میں جو نارمل مضارع ہوتا ہے اس کو مضارع مرفوع کہا جاتا ہے، یعنی فعل کا بھی اعراب شو کیا جاتا ہے، اور جو مضارع خفیف ہم نے بنایا تھا اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ مضارع جو ہے یہ منصوب ہے، اور جو مضارع ہم نے اخف کہا تھا اس کو کہتے ہیں مضارع مجزوم ہے۔ تو اس میں چونکہ مضارع خفیف کا ذکر ہوا ہے، کیونکہ ان اور لام تعلیل وہ حروف ہیں جن کی وجہ سے مضارع خفیف ہوتا ہے، اور اس ٹرمینالوجی کے مطابق مضارع منصوب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ چارٹ اس کے مطابق آپ پڑھیں گے کہ المضارع المرفوع، یذہبو، یذہبونا، تذہبو، تذہبنا، تذہبو، تذہبونا، تذہبینا، تذہبنا، اذہبو، نذہبو، مثنیٰ کے صیغے نہیں ہیں، صرف باقی سارے صیغے ہیں، یعنی اگر یہ صیغے ہم اپنی ترتیب کے مطابق رکھیں تو یذہبو، تذہبو، تذہبو، اذہبو، نذہبو، یذہبونا، یذہبنا، تذہبونا، تذہبنا، تذہبینا، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے کہا جی مضارع مرفوع ہے، ہم نے اسے نارمل مضارع کہا تھا۔ پھر انہوں نے کہا چونکہ مضارع کا آپ بھی یہ شو کرتے ہیں تو کہتے ہیں علامت الرفع، اس کی رفع کی علامت کیا ہے؟ یذہبو میں الضمہ پیش ہے، یذہبونا میں ثبوت النون، نون کا ثابت ہونا، یعنی نون ڈراپ نہیں ہوا، نون قائم ہے۔ تذہبو میں بھی الضمہ، تذہبنا میں، تذہبنا وہ کہتے ہیں مبنی ہے، ہم نے کہا نا چینج نہیں ہوتا، تو جو چینج نہیں ہوتا انہوں نے کہا مبنی ہے۔ تذہبو ضمہ، تذہبونا ثبوت النون، تذہبینا ثبوت النون، تذہبنا مبنی، اذہبو ضمہ اور نذہبو ضمہ۔ یعنی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یذہبو، تذہبو، تذہبو، اذہبو، نذہبو، ان 5 صیغوں میں علامت رفع جو ہے
مضارع کی وہ ضمہ ہے. یذہبونا تذہبونا تذہبینا، ان میں علامت رفع جو ہے وہ ثبوت نون ہے، نون کا قائم ہونا، اور یذہبنا اور تذہبنا جو ہیں وہ مبنی ہے. ٹھیک ہو گیا. مثنیٰ کے انہوں نے ذکر نہیں کیے. تو ہم نے کہا تھا کہ جب وہ خفیف ہوتا ہے تو پہلے 5 صیغوں میں لام کلمہ پہ زبر آ جاتی ہے، اور آنی، اونا اور اینا کے جو صیغے ہیں ساؤنڈز والے صیغے، ان کا نون ڈراپ ہو جاتا ہے. بس یہی بات ہے، ایک صرف سمجھنے کا فرق ہے. چیز الحمدللہ آپ کر چکے ہیں. اب جو مضارع منصوب ہے اس میں وہ کہتے ہیں جی یذہبا، یذہبو سے یذہبا، یذہبونا سے یذہبو، ہم ساری پریکٹس کر چکے ہیں. تذہبو سے تذہبا، تذہبنا سے تذہبنا ہی رہے گا. تذہبو تذہبا، تذہبونا تذہبو، تذہبینا تذہبی، تذہبنا تذہبنا، اذہبو اذہبا، نذہبو نذہبا. اب ان کی علامت النصب جو ہے بیان کی ہے، وہ کیا کی ہے؟ یذہبا میں الفتحہ، ٹھیک ہے، زبر. یذہبو میں حذف النون. یذہبونا میں ثبوت النون تھا، نون کا ثابت ہونا، قائم ہونا، اور یذہبو میں نون کا ڈراپ ہو جانا، حذف ہو جانا، حذف النون. تو گویا اب ہم اپنے پیٹرن پہ سے دیکھیں کہ جو ہم نے 5 صیغے خفیف کیے تھے، یذہبا، تذہبا، تذہبا، اذہبا، نذہبا، ان 5 میں علامت النصب جو ہے وہ فتحہ ہے. جو آنی، اونا اور اینا ساؤنڈز والے صیغے تھے، یذہبانی، تذہبانی، 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 یذہبونا، تذہبونا اور تذہبینا، انہوں نے مثنیٰ کو چھوڑا تو یذہبونا، تذہبونا اور تذہبینا رہ گئے. جب وہ خفیف ہوئے تو نون ڈراپ ہو گیا، تو وہ رہ گئے جی یذہبو، تذہبو، تذہبی. اس میں علامت النصب کیا ہوئی؟ حذف النون. اور جو یذہبنا اور تذہبنا کی صیغے تھے وہ مبنی تھے، وہ ایز اٹ از رہے. ٹھیک ہے. باجز ہے اس ایکسرسائز کا تامل ما یلی، غور کرنا ہے آپ نے. اللہ از اکول ٹو ان پلس لا، یہ ہمارے لیسن میں آیا تھا. اللہ، ارجو ان تدخلا، آئی ہوپ، میں امید کرتا ہوں، ان تدخلا کیا ترجمہ کریں گے جی؟ ارجو ان تدخلا، امیدوار ہوں، یعنی آپ کہتے ہیں کہ پلیز انٹر، اپنا نہیں، ان تدخلا آپ کا داخل ہونا، یعنی کہہ لیں کہ آئی ریکویسٹ، اس معنی میں کر لیں، آئی ریکویسٹ ان تدخلا، کہ آپ داخل ہو، پلیز داخل ہو. بالکل جی. تو ارجو اللہ تدخلا، یعنی یہ منفی ہو گیا جملہ. ارجو ان تجلسا ہونا، ارجو ان تجلسا ہونا، ارجو اللہ تجلسا ہونا. تمرین 158، کاف آیا تھا اس میں. کاف آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے حروف جارہ جب پڑھے تھے تو اس میں ایک حرف جر کاف پڑھا تھا، اور بتایا تھا کہ کاف تشبیہ کے لیے آتا ہے، اور قرآن سے بھی اس کی ایگزامپلز آئی تھی. کل فراش المبثوثی، کاسف معقول، اور اردو میں ترجمہ ہم نے کیا تھا اس کا کی طرح، کی مانند، جیسا، لائک. تو یہاں پر بھی وہ بتا رہے ہیں کہ کاف حرف من حروف الجر، کاف ایک حرف ہے حروف جر میں سے. اور اس کی ایگزامپل دی ہیں، حاذہ المدرسہ تو، یہ سکول، کل مسجدی، مسجد جیسا ہے، مسجد کی طرح ہے. دوسرا جملہ، حاذہ القہوہ تو کل مائی، یہ قہوہ پانی جیسا ہے. ہم نے جملہ بنایا تھا جی حاذل لبنو، اللبنو کل مائی، دودھ پانی جیسا ہے. حامد کسلانو کزمیلی ہی، حامد اپنے ساتھی کی طرح سست ہے. ساعتی، میری گھڑی، کا ساعتی کا، تیری گھڑی جیسی ہے. الکلمات الجدیدہ تو، نئے کلمات جو اس سبق میں ہمارے سامنے آئے ہیں. عادتن، عادت، روٹین، جمع عاداتن، معمول. متحفن، میوزیم، جمع متاحف. علبتن، ڈبہ، باکس، جمع علبن. ملابسو، کپڑے. حدیقۃ الحیواناتی، جانوروں کا باغ، لفظی ترجمہ ہوگا یعنی چڑیا گھر. چڑیا گھر کی عربی، یعنی ہم نے بھی کبھی غور نہیں کیا اسے چڑیا گھر کیوں کہتے ہیں.
صیدلیتن میڈیکل سٹور یا فارمیسی. لیکن جی الحمدللہ 18واں سبق ہمارا مکمل ہو گیا. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ہم سبق نمبر 19 شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کتاب کے جو باقی اسباق ہیں وہ بھی ہمارے لیے آسان فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ. نبی کے سامنے نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن یا علی یا علی